الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان سے پہلے قرآن کریم کی یہ صورتیں 30ویں پارے کی ان صورتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ہم نے سورہ الم نشرح تک تفسیر سن لی تھی۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک میں روزانہ عصر کے بعد دوسری صورتوں کی تفسیر ہوتی رہی۔ پھر رمضان کے بعد یہ پہلا ہفتہ ہے کہ جس میں تفسیر شروع ہو رہی ہے، تو جہاں سے رمضان سے پہلے ختم ہوئی تھی وہیں سے ہم دوبارہ اس کو آگے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک 30ویں پارے کی مختصر سی صورت ہے جس صورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو عام طور پہ عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز میں اس صورت کو پڑھنا سنت بھی ہے۔ یہ صورت 10ویں یا 11ویں صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ صورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور لوگوں کو ایمان، اسلام، توحید، رسالت، آخرت، وحی، فرشتہ، یہ ساری باتیں بتلانی شروع کی، تو مکہ والوں کے لیے یہ باتیں نئی تھی، چونکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے نہ کوئی نبی دیکھا تھا، نہ نبی کی کوئی تعلیمات سنی تھی، ان کے لیے یہ ساری باتیں نئی تھی، ان کو اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اتنا سن رکھا تھا کہ مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے ہیں وہ لوگ کچھ آسمانی باتیں کرتے ہیں، تو چلو ہم جا کر ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ ایک آدمی ہمارے یہاں ایسا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور اللہ کا کلام مجھے پڑھ کر سناتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو مکہ مکرمہ کے کافروں نے یہودیوں کو خط لکھا جو مدینہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں اس زمانے کا نام تھا یثرب۔ تو پوچھا کہ بھائی آپ اس کے بارے میں ہماری رہبری فرمائیں کہ ایک آدمی ہمارے یہاں ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو یہودیوں نے خط کے جواب میں مکہ والوں کو یہ لکھا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ 3 سوالوں کے جواب دے دے تو وہ سچے ہیں۔ کیا 3 سوال؟ 3 سوال یہ ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا ان سے سوال کرو کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا ان سے سوال کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ مکہ والوں کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے یہ 3 سوال کیے، تو آپ نے فرمایا کہ جب جبرائیل میرے پاس آئیں گے تو میں اس کا کل جواب دوں گا۔ کیا کہا؟ کل جواب دوں گا، بس اتنا کہہ دیا۔ جبرائیل آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، حالانکہ نبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اتنا کہا کہ بھائی کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اسی دوران یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں کچھ چوٹ آ گئی، جس سے آپ شدید بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
3 دن تک تہجد میں نہیں اٹھ سکے۔ جب آپ تہجد میں اٹھتے، قرآن پاک پڑھتے، نماز پڑھتے، تو پڑوسی آپ کو سنتے تھے، اور ان پڑوسیوں میں آپ کا چچا تھا ابو لہب، اور اس کی بیوی جس کا نام تھا ام جمیل۔ یہ دیکھتی تھی کہ یہ رات میں اٹھتے ہیں، نماز کچھ پڑھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کرتے ہیں، کچھ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن وہ یہ لوگ دیکھتے تھے۔ جب 3 دن آپ بیمار ہوئے اور آپ نے تہجد میں آپ اٹھ نہیں پائے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں رہے ہیں، کیا بات ہو گئی، اور رات میں کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرتے تھے۔ وہ قرآن پاک کے پڑھنے کو باتوں سے تعبیر کرتے تھے، وہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ تو یہ 2 واقعات ایک ساتھ ہوئے۔ تو پہلے واقعے کی وجہ سے کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی تانا تشنی شروع کر دی کہ جو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اور یہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، یہ تو جھوٹے ہیں، فلانا ہے، اور باتیں جس کے زبان میں جو آیا، جس کے منہ میں جو آیا وہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ دوسرا واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ نہیں پائے، تو ام جمیل نے یہ کہنا شروع کیا ابو لہب کی بیوی نے کہ ان کے پاس جو شیطان آتا تھا اس شیطان نے آنا بند کر دیا۔ وہ جبرائیل کو شیطان سے اس نے تعبیر کیا، نعوذ باللہ، اور ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ساری باتیں شروع ہو گئی، مارکیٹ میں چل گئی، جس کو ہم اپنے یہاں کہتے ہیں مارکیٹ میں چلنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں فتأخر الوحی 15 یوما، وحی 15 دن تک بند ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ 15 دن کیسے آپ کے گزرے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، کہ پہلی 2 آیتوں میں قسم کھائی گئی، یہ تیسری آیت اصل ہے کہ ما ودعك ربك وما قلى، جو اس کا مقصود ہے کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، یہ بتلا دیا۔ خیر یہ اس موقع کی یہ صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اب آئندہ اب کسی کام کے بارے میں یوں کہے کہ میں یہ کروں گا، تو ضرور یہ کہے کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ کے بغیر اپنا کوئی کلام مکمل نہ ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ خیر، والضحى، کیا معنی اس کے؟ ضحیٰ کے معنی آتے ہیں دن کی روشنی کے، دن کی روشنی، ضحیٰ، جس کو ہم اپنے یہاں کہتے ہیں چاش کا وقت، چاش کا وقت جو ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، یعنی ایسی روشنی کہ جب زمین جو ہے وہ تپنے لگے، اس موقع کو ضحیٰ کہا جاتا ہے، چاش کہ، اور اس سے پہلے والا وقت یعنی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد کا وقت، جس وقت کو کہتے ہیں اشراق، یعنی سورج کا روشن ہونا، سورج کا چمکنا، تو اس موقع کی بھی نماز ہے، چاش کی بھی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ چاش کی نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو چاش کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی نماز الگ الگ ثابت ہے، کبھی آپ نے 2 بھی پڑھی، کبھی 4 پڑھی، کبھی 6 پڑھی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے چاش کی نماز 8 رکعت پڑھی، اور آپ سے 12 تک ثابت ہے کہ جو آپ چاش کی نماز پڑھتے تھے۔ اور چاش کی نماز جو ہمارے عام طور پہ 9-10 بجے ہوتی ہے، اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ فجر کی نماز کے وقت جو ابتدائی جو وقت ہے صبح صادق، اور جو ظہر کا ختم وقت ہے، اس کے جو درمیانی وقت آتا ہے، وہاں سے چاش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق سمجھو کہ ہوتی ہے ابھی 6 بجے کی، 6 میں 10 کم کی فجر ہے، تو اندازاً 6 بجے کی صبح صادق ہوگی، اور اگر زوال جو ہو 12 بجے کا، ایک مثال کے طور پر زوال ہو 12 بجے کا، تو 9 بجے سے چاش کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے زوال کے درمیان کا جو وقت ہے، وہاں سے چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ہمارے بہت سارے حضرات جو ہیں ان کی چاش کی نماز پڑھنے کی بڑا اہتمام ہے، بہت سارے ایسے دیکھے
کہ وہ اپنے کام کاج پہ نکلنے سے پہلے چاشت پڑھ کے ہی گھر سے نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، لیکن جو کہ عام طور پہ گھر سے نکلنے کا وقت یہی ہوتا ہے، کسی کا 10، کسی کا 11، کسی کا 12، تو وہ گھر سے تب تک نہیں نکلتے جب تک چاشت کی نماز نہ پڑھ لے۔ اس کی بہت برکتیں ان کو نظر آتی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کے توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چاشت تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی چاشت کے وقت کی، دن کی روشنی کی، اور آگے قسم کھائی واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کیا مطلب یہ قسم؟ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قسم جو ہے نا وہ کسی کو بھروسہ دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ میری کوئی بات ماننے تیار نہیں ہے، میں اس پر قسم اٹھا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، تو ایک اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کی تو بات منوانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کی تو بات برحق ہے، اس کی تو بات سچی ہی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہم سے خطاب کیا ہے، ہم سے جو باتیں کی ہے، جو قرآن اتارا ہے، وہ انسانوں کی سطح کے لحاظ سے اتارا ہے، انسانوں کے معیار کے مطابق۔ جیسے ہم بچے سے بات کرتے ہیں تو بچے سے ہم بات کرتے ہیں تو بڑوں جیسی بات نہیں کرتے، بچہ بن کے بات کرتے ہیں۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں تو بچہ بن جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات سمجھے۔ تم ان کے سامنے بڑی باتیں کرو یا وہاں کی پولیٹکس سناؤ، کام دھندے کی بڑی باتیں کر دو تو وہ کیا سمجھے گا؟ نہیں، تم ان کے سامنے بچہ بن کر باتیں کرتے ہو اور بچوں جیسی باتیں کرتے ہو، تم بھی بچہ بن جاتے ہو تاکہ وہ بات سمجھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ کا کلام، اگر اللہ اپنی شان کے مطابق بات کرتا تو میرے اور آپ کے کچھ پلے نہیں پڑتی کہ کیا ہے یہ، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان زبان میں کہ ایک پڑھا لکھا ان پڑھ ہر ایک اس کو سمجھ جائے، جو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے تو اس کی بنیادی اور بیسک باتیں سمجھ لے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اتنی آسان زبان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بڑا آسان اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان میں کلام کو نازل فرمایا ہے کہ اس کو ہم سمجھیں تاکہ وہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو ہماری اور آپ کی زبان میں بات کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہے، لیکن قسمیں بھی اس کی کھائی جاتی ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اللہ کی قسم یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی قسم کھانا جائز ہے، یا قرآن کی، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے کی گنجائش نہیں ہے، نہ نبی کی، نہ کوئی ولی کی، نہ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی، میری ماں کی قسم، میرے بچوں کی قسم، کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں، اور وہ قسم ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے شریعت میں۔ صرف اللہ کے نام کی قسم ہو سکتی ہے، یا اللہ کی ذات کی، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی، یا قرآن کریم کی، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان اپنی بات بات میں قسم کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اور آگے والی بات کو دلیل سے ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی کہ آگے والی جو بات ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وہ دلیل میں قسم لائی کہ دیکھو ایک روشنی آتی ہے پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ رات آتی ہے تو کوئی یوں نہیں کہتا کہ اب صبح کی روشنی نہیں آئے گی، صبح کی روشنی آتی ہے، دوپہر میں ڈھل جاتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی رات نہیں آنے والی، یہ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہم نے آپ کو نبی بنایا، آپ پر وحی نازل فرمائی، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلسل وحی آپ پر آتی ہی رہے، کبھی آئے گی کبھی بند ہو جائے گی، اس پر آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جو آپ پر انگلی اٹھا رہے آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، ہم نے بھی اسی نظام کے تحت آپ پر وحی اتاری ہے، کبھی موقع ہوگا تو ہم اتاریں گے، کبھی ہم کو موقع نہیں لگے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے۔ اس میں کوئی اعتراض کرنے کی اور اس میں کوئی انگلی اٹھانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس یہ تو ایک نادانی والی بات ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ نہیں، دنیا میں دیکھتے نہیں کیسا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی کیا، کبھی آدمی بیمار، کبھی تندرست، کبھی کیا، کبھی کیا، ایسے ہی وحی کو بھی سمجھ لو۔ ایسا نہیں کہ پورا دن جبرائیل آپ کے ساتھ پھرتے رہیں گے اور آپ کے بارے میں کوئی کچھ یوں کہے کہ بتاؤ اس کا جواب، تو آپ کو فوراً اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ہم کو ایسی غیبی طاقت لگا دے کہ جو پورا دن آپ کے ساتھ رہے، نہیں، ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے، کبھی ہم اتاریں گے، کبھی اس کو کیا کر دیں گے، کبھی ہم اس کا سلسلہ ختم بھی، کبھی اس کا سلسلہ تھوڑی دن کے لیے بند بھی کر دیں، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔
تو یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ایک اس کا مطلب تو وہ ہے جو عام طور پہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت جو مرنے کے بعد ایک اللہ نے ایک عالم بنایا ہے، وہ آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یہاں آپ کو ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہے، بس تھوڑے دن برداشت کر لو، تھوڑے دن صبر کر لو، اس کے بعد آخرت ہے، وہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بنایا جائے گا۔ وہاں ساری دنیا کے جتنے نبی آئے ہیں سب آپ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں گے، سب آپ کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا جائے گا، آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، آپ کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے، آپ کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ دنیا ہے بس برداشت کر لو، تھوڑے دن کے لیے صبر کر لو، یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں صبر کر لو، یہ مطلب ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے۔ یہاں تھوڑی 19-20 ہو رہی ہے، انسانوں کو بھی حکم دیا گیا کچھ 19-20 ہو رہی ہے یہاں پہ، برداشت کر لو، صبر کر لو، اس کے بعد ہمیشہ کی راحت ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آخرت کے معنی ہے اگلی بعد آنے والی حالت، اور اولا یعنی پچھلی حالت، تو آپ کی بعد آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہت اچھی ہونے والی ہے۔ یہ ابھی آپ کو ستا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تھوڑے دن رکو، یہی آپ پر جان قربان کرنے تیار ہو جائیں گے۔ اور دیکھ لیا کہ جنہوں نے آپ کو زندگی بھر ستایا، مکہ سے نکالا، اور پھر وہی آپ کے جانثار صحابہ بن گئے۔ تھوڑے دن کی بات ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آگے آنے والے دن پچھلے دنوں سے بہت اچھے ہوں گے۔ ابھی صبر کرنا ہے، بس ابھی یہ کام ہے کہ ان کی باتوں پر وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیجیے، ان سے منہ موڑ لیجیے، بس آپ صبر کیجیے اور اپنے آپ خوب برداشت کیجیے۔ آگے جو دن آنے والے ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے آپ کے لیے۔ یہ اس کا مطلب ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آگے آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اور یہ ایک ضابطہ ہے اللہ کا، جو آدمی کسی چیز پر صبر کرتا ہے، خدا نخواستہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی بیماری آ گئی اور کوئی تکلیف پہنچ گئی، اگر صبر کرتا ہے اور اس صبر میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تکلیف آئی اور اس صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو بعد والی حالت پہلی حالت سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ جب آدمی صبر کر لیتا ہے تو پھر اچھے دن اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کے لیے ہے، لیکن جو شکوے شکایتوں میں لگ جاتا ہے خدا نخواستہ اور واویلا کرنے لگتا ہے، اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بھائی آگے ہم نے تیرے لیے جو بہتری رکھی ہے وہ راستہ بھی تیرے لیے بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تو صبر کر لیا، برداشت کر لیا اور ان ساری چیزوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا اور ہر ایک چیز کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، تو اب بعد کے جو دن تیرے آئیں گے وہ دن تیرے بہت اچھے ہوں گے۔ پچھلی حالت کو جب تو یاد کرے گا تو تجھے اس کا احساس ہوگا یار اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، پچھلے دن جو گزر گئے وہ گزر گئے، اللہ نے عافیت کے ساتھ گزروا دیے، اب آگے حالت بہت اچھی۔ تو یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آگے جو دن آنے والے ہیں وہ پچھلے دنوں سے بہت اچھے ہونے والے ہیں، بس تھوڑے دن کی بات ہے، صبر کرو اور انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا